السلام علیکم۔ ایک دفعہ آپ تمام احباب کو پھر ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا وقار عباسی صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فراہم کریں ہمیں۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ صدقہ فطر ہے کیا، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور جو ہمارے دوست احباب بھائی دیار غیر میں ہیں اور جو لوگ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں پاکستان میں یا پیچھے جو ان کی ہوم ٹاؤن ہے، تو ان کا جو صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا وہ پاکستان کے حساب سے کریں یا جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے حساب سے کریں؟ اور بہت سے لوگوں کا پرسیپشن ہے یا ماننا یہ ہے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ بیسکلی ایک ہی چیز ہے، تو کیا یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی ہماری مختصر رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش بھائی، آپ نے جو صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات کی ہے، تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہے، اور احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی روزے کی حالت میں انسان سے یا جو لغو باتیں ہو جاتی ہیں، جو رمضان المبارک میں عبادت میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے یہ صدقۃ الفطر مقرر کیا گیا ہے۔ اور صدقہ، ویسے صدقے کے فضائل میں تو یہ بات بھی ہے کہ چنانچہ 7 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے، دوسرے کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو، اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ صدقۃ الفطر بیسک ہے کیا چیز، تو صدقۃ الفطر اس کی مقدار بھی حدیث کے اندر بتائی گئی ہے کہ صدقۃ الفطر کیسے دینا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور صدقۃ الفطر کسے دینا ہے، اور ہمارے وہ بھائی جو بیرون ممالک کے اندر رہتے ہیں وہ صدقۃ الفطر کیسے ادا کریں۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہر بالغ، نابالغ، مرد، عورت سب پر جو ہے وہ واجب ہے، اور جن کے نصاب میں ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان ہو کہ جیسے بہت سے گھروں میں آج کل تو 2-2 3-3 سو جوڑے رکھے ہوتے ہیں کپڑوں کے، وہاں طرح طرح کے بستر رکھے ہوتے ہیں، سامان رکھے ہوتے ہیں، سارا سال استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہی بیسیکلی جو آپ نے سوال کیا کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق بھی واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، سنت سے ثابت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں جو ہے نابالغ پر بھی ہے صدقہ، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، جبکہ زکوٰۃ نابالغ پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری ہے، اور نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک مخصوص نصاب ہے، جیسے سونا، چاندی اور نقدی ساز و سامان تجارت، یہ 4 چیزیں بنیاد ہیں زکوٰۃ کے لیے، جیسے اس پر بات ہوگی۔ تو صدقۃ الفطر کے لیے یہ 4 چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے تو کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے بقدر بنتی ہے، تو ہر گھر میں اتنا سامان موجود ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ صدقۃ الفطر امیر بھی دے، غریب بھی دے، اور اپنا بھی صدقۃ الفطر دے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دے۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں یہ فرق واضح ہو گیا۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے عید الفطر کے دن صبح صادق سے بعد جو ہے وہ ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اسی دن پیدا ہو صبح صادق سے پہلے، تو اس کا صدقہ فطر بھی آپ کو دینا ہوگا۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے 2.25 سیر گندم کے اعتبار سے ہے، اور اسی طرح صدقۃ الفطر کشمش کے اعتبار سے بھی آپ دے سکتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن کشمش کے اعتبار سے آپ نے 3.5 کلو جو ہے وہ اس کی مقدار ہے، اور کھجور کی جو مقدار ہے وہ بھی 3.5 کلو ہے، اور جو ہے یہ بھی 3.5 کلو ہے۔ گندم 2.25 کلو، اور احتیاطاً لوگ جو ہے وہ پیسے جو دیتے ہیں وہ عمومی طور پر 2 سیر کے حساب سے ہی دیتے ہیں، 2.25 سیر کے حساب سے نہیں دیتے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو اس کی مقدار ہے۔ تو آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک بات یہاں کہ صدقۃ الفطر ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ لوگ چونکہ صرف یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ جی گندم کے اعتبار سے کتنی مقدار ہے، 200 ہے یا 300 ہے، یہی چکر چلا رہتا ہے، ہر ایک سے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انسان کو اپنی استطاعت کو دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس استطاعت اگر کشمش کے اعتبار سے ہے
تو میں اس اعتبار سے جو ہے وہ ریٹ لگوا کے صدقۃ الفطر ادا کروں جس میں غریبوں اور فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس میں فقراء کا، بیواؤں کا، مساکین کا زیادہ فائدہ ہو، ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کی جو کھجور کے اعتبار سے ہمیں دینا چاہیے، جو کے اعتبار سے دینا، جہاں جس کے پاس استطاعت کم ہے تو اس کو جو ہے وہ اگر 2.25 سیر گندم کے اعتبار سے بھی دے گا تو صدقۃ الفطر جو واجب اس کے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو بیرون ممالک کے اندر رہتے ہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے، تو وہ لوگ جگہ کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں، یا تو وہیں کے اعتبار سے 2.25 سیر گندم کی حساب لگا کے وہیں سے ادا کریں، اور ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، مثلا ان کے نابالغ بچے ہیں جن کا صدقۃ الفطر دینا ان کے ذمہ واجب ہے، تو وہ اسی اعتبار سے، یعنی جس ملک کے اعتبار سے وہ رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے ان کی اجازت سے، اگر پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے بھی یہاں سے ادا کیا جائے تو اس اعتبار سے یہاں بھی آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کی مالیت کا اعتبار کر کے وہاں سے پوچھ لیا جائے کہ وہاں کی اس وقت موجودہ مقدار کتنی ہے، گندم کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے جو بھی مالیت بنتی ہے تو اس اعتبار سے ان کی طرف سے ادا کیا جائے۔ پھر صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جس پر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ آیا صدقۃ الفطر ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقات کے ذریعے سے اگر غیر مسلم ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، قریب قرب و جوار میں ہے، تو نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کی معاونت کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقۃ الفطر کے ذریعے سے آپ اس کی مالی معاونت نہیں کر سکتے۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے وہ آپ نے اس کی مسلمان کو دینا چاہیے، یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے آپ نے عید الفطر سے پہلے دینا ہے یا عید الفطر کے دن، تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اور لیکن اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے نہیں بلکہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کسی وقت ادا کر دے گا تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صدقۃ الفطر پہلے ادا کر لیا جائے، تاکہ جس میں بیواؤں، مساکین، فقراء اور جو لوگ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے وہ بھی شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر آپ فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، قرب و جوار میں جو سفید پوش لوگ ہیں، جن کی انکم نہیں ہے، جو مقروض ہیں اور کسی بھی مشکل اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، مریض ہیں، ان کا جو ہے وہ سورس آف انکم نہیں ہے، تو ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو مقید کیے ہوئے ہیں مدارس کے اندر، تو وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ دیندار طبقے کو دیا جائے، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو واقعتاً مستحق ہیں، تو ان کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔